بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز مسکراہٹ کی وجہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے کہ یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا، نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، کیا یہ کسی نبی، کسی صدیق اور شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب، بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب، کس طرح؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومنین کے درمیان میں صلح کروانے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروا دینا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی عمرو بن عوف کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تمہاری خواہش ہو۔ چنانچہ تکبیر کہی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے، یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے لگاتار ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوئے اور نگاہ پھیری تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ نماز پڑھائیں،
جس طرح پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کیا، پھر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں کس بات نے اس سے روکا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جھگڑے والوں کی آوازیں دروازے پر سنی جو بلند ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے کچھ قرض معاف کر دیں، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ واللہ میں نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ، اور میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو۔ مثلاً دو آدمیوں میں رنج ہو اور یہ ملاپ کرانے کی نیت سے کہے کہ وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ایک تو لڑائی میں، دوسرے مسلمانوں میں آپس میں میل جول کرانے میں، تیسرے اپنی بیوی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس اللہ تعالی ہر اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہو سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ صلح کروانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلح کروانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں صلح کروانے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرما دے گا، اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ آخری بات، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہیں جو مسلمانوں میں صلح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھیں۔